اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے عظیم نام سے جو بڑا مہربان بےحد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان کہ انسان کا کردار سندل کے درخت کی لکڑی کے جیسا ہونا چاہیے، جو کلہاڑی کی ضرب کھانے کے باوجود کلہاڑی کو اپنی خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع اظہار ہے الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات۔ آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کو مرزا غالب کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے۔ تو مولانا حالی کو یہ بیش قیمت اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے اور جید استاد کی شاگردی اختیار کی۔ مولانا آزاد کے ساتھ مل کر نظم نگاری کو فروغ دیا۔ تو ایک اور مولانا حالی کا کارنامہ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی اور یہاں سے جدید اردو نظم، جس کو موضوعاتی نظم بھی کہتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیے۔ اس کے بعد ہے جی جدید اردو غزل کا صحرا بھی مولانا حالی کے ساتھ جاتا ہے۔ نثر میں سوانح نگاری کو فروغ دیا۔ تنقید میں مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر جدید اردو شاعری کے معمار بنے۔ ان کا اور سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہے۔ اردو زبان کے اندر مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے تنقید کے اوپر کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے سر انجام دیا کہ انہوں نے جدید اردو شاعری کی نئی سمتیں، نئی راہیں جو ہیں وہ دریافت کی اور لوگوں کو بتایا کہ ایک اچھی اور نیچرل شاعری کس طرح لکھی جا سکتی ہے۔ تعارف کا بقیہ حصہ۔ مشہور و معروف نظم مدوجزر اسلام لکھ کر مٹتی ہوئی مسلم تہذیب کا نوحہ بیان کیا۔ مدوجزر اسلام کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں وسعت اور رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی شامل ہے۔ 1914 کو اردو ادب کے یہ عظیم محسن اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو جو آپ کی شامل نصاب نظم ہے اسلامی مساوات، تو یہ اقتباس ہے، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ ان کی جو عظیم الشان نظم مدوجزر اسلام، جس کو مسدس حالی کہتے ہیں، اس میں سے لیا گیا ہے۔ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے یہ ٹوٹل 7 بند پر مشتمل ہے، اور جو مسدس حالی ہے یہ سینکڑوں بند پہ مشتمل ہے۔ اس میں مٹتی ہوئی جو اسلامی تہذیب ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا، اس کا نوحہ بیان کیا گیا۔ پہلا بند دیکھتے ہیں جی۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، ناقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو سب سے پہلے بیٹا ان کے مشکل الفاظ کے میننگ کی طرف آتے ہیں۔ دفتر الٹنا جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے زوال آنا، تباہ و برباد ہونا۔ مسخ ہونا سے مراد ہوتا ہے بگڑ جانا، اچھی صورت کا برا ہو جانا۔ اس کے بعد ہے جوہر، جوہر سے مراد ہوتا ہے خوبی، ہنر، کمال۔ تو ہادی سے مراد ہے بیٹا ہدایت دینے والا۔ عقبہ اس سے مراد ہے آخرت۔ تو تونگر ہے آگے کے لفظ، تونگر سے مراد ہے مالدار، امیر۔ اب آتے ہیں اس کے تشریح و مفہوم کی طرف۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے امیر لوگ خرابی و بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمال اور خوبی باقی نہیں رہتی، نہ عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور نہ دین ان کا رہبر بنتا ہے۔ انہیں دنیوی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی آخرت میں جنت و جہنم کی پرواہ ہوتی۔ تو اس کی تشریح کافی لمبی تھی، تو میں نے اس میں سے اہم نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر اس پہ مختصر بات بھی کریں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی اور مسلمانوں کے نامساعد حالات۔ تو جو یہ بند ہے اس کے اندر جو ہم نے آغاز کرنا ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والے حالات ہیں
اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کس طرح ہندو جو تھے وہ اپنی چلاکی اور عیاری کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور اس غدر کا سارا ملبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا برِ صغیر کی تاریخ کا، جس نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی اور مسلمانوں کو پستیوں کا شکار بھی کیا۔ تو جتنا بھی عتاب تھا، جتنا بھی غصہ تھا، جتنا بھی جبر تھا، سب کا سب انگریزوں کا وہ مسلمانوں کے لیے ٹھہرا، اور مسلمان ہی اس کے مستحق قرار پائے۔ تو مسلمانوں سے جائیدادیں چھین لی گئیں، مسلمانوں سے کارخانے چھین لیے گئے، مسلمانوں سے ان کی جو حشمت، ان کی شان و شوکت چھین لی گئی، اور مسلمان ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ سب سے بڑی کارروائی جو تھی وہ جو لال قلعہ تھا، اس کے اندر بہادر شاہ ظفر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ رنگون بھیجا گیا، اور جو شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا۔ تو وہ لوگ جو کہ حاکم تھے محکوم ہو گئے، وہ لوگ جو کہ غریبوں کو، مسکینوں کو ہر وقت جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے یا ان کی خدمت خلق کرتے تھے، وہ خود فقیر اور غریب ہو گئے۔ تو اچانک سے ہی سارے کے سارے بر صغیر کا جو سماجی، معاشرتی اور سیاسی پس منظر ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد زوال کی آمد کے اسباب اور عمرہ کا بگاڑ۔ تو یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو بگڑنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ عمرا کا ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی وجہ ہوتی ہے بیٹا دولت کی ہوس، ہوس زر۔ اور جب یہ زر کی، دولت کی ہوس ہوتی ہے تو یہ انسان کو اخلاقی اقدار سے دور لے جاتی ہے، اور یہیں سے پھر قوم کی تباہی اور بربادی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوس زر اور عزت دولت کے نتائج سے بے نیازی۔ تو آپ نے جتنے بھی جو بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، امیر لوگ دیکھے ہوں گے، تو ان میں اکثریت جو ہے وہ آپ کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ان میں جو اکثریت ہے وہ آپ کو اخلاقی طور پر جو ہے دیوالیہ پن کا شکار نظر آئے گی، اخلاقی طور پر وہ بگڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دولت ان سے جتنی بھی ان کی اقدار و روایات ہیں وہ چھین لیتی ہے، اور ان میں انسانیت کی بجائے حیوانیت کے جراثیم زیادہ در آتے ہیں، اور ان میں ایک ہی چیز پروان چڑھنے لگتی ہے، وہ ہے جی اقتدار کی ہوس، وہ ہے دولت کی ہوس، اور ان میں کسی بھی قسم کی عزت اور ذلت کی اور نتائج کی پرواہ ان میں نہیں رہتی۔ صرف ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے مزید پیسہ کمانا ہے، مزید مالدار ہونا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے بیٹا دولت کی دھن اور عقل و ایمان سے دوری۔ تو جب ایک دھن انسان کے سر پر سوار ہو جائے، جسے دولت کی دھن کہتے ہیں، تو اس سے انسان عقل سے اور ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ عقل بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ ایمان سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنی شناخت بھول جاتے ہیں، یہ روز محشر، دوزخ اور جنت کے نتائج سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو زندگی یہ گزار رہے ہیں دنیا میں، اسی کو یہ اپنے حساب سے پیسہ خرچ کر کے جنت یا دوزخ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اتنی خواب غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی ہے۔ اب موت ان کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی دولت، کوئی بھی طاقت ان کو اس موت کی چنگل سے آزاد نہیں کروا سکتی۔ تب جا کر کہیں تھوڑا بہت ان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے غفلت کا شکار ہو کر یہ زندگی اس طرح نہ گزاری ہوتی۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کی امیروں کی سیرت بگڑ جاتی ہے، اور ان کے طور طریقے غلط ہو جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عقلی، مادی، روحانی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ذلت و دولت کے احساس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ان کو احساس اور ان کا ضمیر دونوں مر جاتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے مگر ان کی حیثیت ایک متعفن لاش سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی امرا کی طرف قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ایک جامع اور واضح اشارہ موجود ہے کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں،
تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کے اہم حوالہ جات ہیں جو کہ ہم اس بند کے اختتام پر یا اس کے درمیان لکھ سکتے ہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دوسرا شعر: شرم ہے ان میں، نہ غیرت ہے نہ خوئے احترام، ان کی الفت بے صداقت، ان کا کینہ بے لگام، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ آخری شعر علامہ صاحب کا تھا۔ اس کے بعد نثری حوالے: حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بہت واضح بات ہے، اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی: اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرا حوالہ: تمہارے لیے مال اور اولاد آزمائش ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے دوسرے بند کی طرف۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش میں مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ مشکل الفاظ کے میننگ: مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، مفلوک تباہ حال غریب۔ نمبر 3 ہوا و ہوس لالچ طمع خواہش نفسی۔ نمبر 4 تعیش عیش و عشرت۔ نمبر 5 خواب غفلت غفلت کی نیند۔ نمبر 6 دم نزا زندگی کے آخری لمحات۔ نمبر 7 خود فراموش خود کو بھول جانا۔ ہاں جی، اس کے بعد اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں اور تشریح کی طرف۔ شاعر کے نزدیک امیر لوگ خود فراموش ہو جاتے ہیں، وہ انتہائی ظالم اور رحم کے جذبے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ لالچ بڑھ جاتا ہے تو عیش و عشرت انہیں نمود و نمائش کا عادی بنا دیتی، یہاں تک کہ وہ مرتے دم تک بھی نہیں سنبھلتے اور تا عمر اپنی حقیقت سے ناآشنا رہتے ہیں۔ خود فراموشی جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی داغدار کر لیتے ہیں، آخر میں وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہر چیز کا حساب دینا ضرور ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ مظلوم و مفلوک کے حال پر رحم نہ کرنا، تو یہ بیٹا ایک بہت بری عادت ہے ان عمراء کی، کہ جب ان کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، زر ہو، تو یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں خدا ہیں اور ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو جو غریب ہیں بیچارے، ان کو یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ تصور کرتے ہیں۔ اکثر آپ کے بھی نوٹس میں یہ واقعات آتے ہوں گے، آپ نے ٹی وی پر سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آتی رہتی کہ فلاں جگیردار جو ہے اس نے جو ہے ٹوکے کے ساتھ ہاتھ کاٹ دیا اپنے نوکر کا، یا ایک غریب مزارے کے اوپر کتے چھوڑ دیے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جن میں ان کا وحشی پن، جن میں ان کی حیوانیت نظر آتی کہ یہ لوگ جو مظلوم اور مفلوک لوگ ہیں ان کے حال پر رحم نہیں کرتے، دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان سے لی گئی لیگسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی بھی غریب غربا لوگ جو ان میں تقسیم کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے، خود جو ہیں امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے زیر سایہ غریب ہیں ان کو مزید مفلوق الحال بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہوس زر کے علاوہ کسی بات کا ہوش نہ ہونا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف ایک لت لگ چکی ہوتی ہے، وہ ہے پیسے کی، اس کے علاوہ ان کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ صرف اگر ان کا زندگی گزارنے کا مقصد ہے تو وہ مزید امیر سے امیر تر ہونا، اگر چھوٹی گاڑی ہے تو سوچیں گے بڑی ہونی چاہیے، اس سے بڑی ہو تو پھر یہ آگے جہاز کا خیال سوچیں گے۔ تو آہستہ آہستہ یہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بے لگام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ کسی بھی قیمت کو چکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دولت کی چکا چوند میں خود فریبی اور نمائش پرستی کا شکار۔ دولت اس حد تک ہے ان کے پاس
کہ یہ ان کا دماغ جو ہے اس میں سے انسانیت ختم کر دیتی ہے، دل سے انسانیت ختم کر دیتی ہے، اور یہ لوگ خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں اپنی آمد کے مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے نمائش کے اوپر زندگی گزارنی ہے، شو آف کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دکھانی ہیں، بڑے بڑے مکانات ان کو دکھانے۔ لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت علی نے کتنی خوبصورت بات کی کہ انسان کا اللہ کی زمین پر صرف اتنا حق ہے کہ اگر لیٹے تو پورا آ سکے، کہ صرف ایک 2 گز کی قبر ہے جو کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کا ان کا ٹھکانہ، باقی یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ چکا چوندھ، ہر چیز ادھر ہی رہ جانی ہے، موت کے وقت تک اپنی اصلیت سے بیگانہ رہنا۔ تو یہ لوگ مرتے دم تک اپنی اصلیت سے بیگانہ رہتے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ پاک ان کو موقع دیتا کہ یہ لوگ توبہ کر لیں۔ جس طرح حضرت علی فرماتے بھی ہیں کہ زندگی کی امید پر توبہ کرنا اور گناہوں تو یہ فرمان اکثر میں کلاس میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اس میں دونوں میں ہلاکت چھپی ہوئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ خواب غفلت کا شکار ہیں ہر لحاظ سے۔ اس کے اہم حوالہ جات: دنیا نے دین بلایا ہے، غافل سی نیند سلایا ہے، زندگی کہیں منہ نیچے زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ اس کے بعد تیسرا شعر: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ نمبر 4: حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، پیدا کیے ہیں زر نے کمینے نئے نئے۔ پہلا شعر تھا: دنیا نے دین بلایا ہے، غافل سی نہیں سلایا۔ تو یہ چند حوالہ جات ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، تو آج ہم نے 2 بند کے اوپر بات کی، تو جو اگلا آپ کا لیکچر ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو بقیہ اس کے بند ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ 3 لیکچرز کے اندر ہم پوری نظم کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کا خیال رکھے، آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت کی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔